یہ انہیں کہہ رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں. ابھی میں نے جو بھی سنے گا 50 سال بعد سنے, میں کہوں یہ تم ہاتھ کھڑے کرو, اور 50 سال کے بعد کوئی کھڑے کرے, اس کو پتہ نہیں, کیونکہ یہ اس لمحے انہیں کہہ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے. رسول کہہ رہے تم گمراہ نہ ہو جانا. بھئی یہ کوئی عام شخص نہیں بول رہا, یہ وہ بول رہا ہے جس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ایسا لکھواؤ تاکہ تمہارے بعد آنے والے, کاش آپ کہتے شیعوں کو صحابہ سے دشمنی ہو, کاش نبی کہہ دیتے, ہمیں کیا ضرورت تھی, ہم اس پنگے میں پڑتے. لڑائیاں اپنے گلے میں ڈال کے پھر گالیاں پورے ملک کی کھا رہے ہو, ہمیں کیا ضرورت تھی. رسول کہہ دیتے کہ بھائی تم نہیں, تم تو کیا کہنے, تم تو بڑے اچھے لوگ, تم تو سارے ہی عادل ہو, تم تو سارے ہدایت کے ستارے ہو, تم تو کمال بندے ہو, تمہاری تو مجھے فکر ہی نہیں ہے, تم تو اتنے پکے لوگ ہو. یہ تو میں بعد میں آنے والوں کی بات کر رہا ہوں. نبی نے بات کھولی ہی نہیں, نبی نے کہا تم گمراہ نہ ہو جانا. اور جب یہ بات ہو رہی تھی, یہ بات کسی صحرا میں نہیں ہے کہ نہیں وہ سامنے والے وہ ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھا گزرا. حضور گھر کے اندر رسول کے پرائیویٹ حجرے میں, باہر والے گیسٹ ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں, حجرے میں گھر کے اندر بیڈ روم میں اسپیشل لوگ آتے ہیں فیملی کے. اور یہ صحیح بخاری لکھا ہے کہ رسول اس وقت اپنے ذاتی حجرے میں نہیں تھے, رسول کی ایک زوجہ تھی جناب عائشہ, ان کے حجرے میں تھے. تو اس حجرے میں اس بی بی کے جتنے فیملی کے لوگ تھے. اگر آپ پریشان ہیں کہ میں بات کھول رہا ہوں تو میں صحیح بخاری کھول رہا ہوں نا. بی بی ام سلمہ کا حجرہ ہوتا, ہم کہتے بی بی ام سلمہ, بھائی جس بی بی کا حجرہ ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بی بی کا اپنا ذاتی حجرہ ہو اور کوئی غیر اس حجرے میں چلا جائے. اس حجرے میں دو ہی لوگ ہو سکتے ہیں, یا نبی کے رشتہ دار یا بی بی کے رشتہ دار. اور جو نبی کے رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں, اور اہل بیت کے لیے اللہ طہارت کی آیت بھیج چکا ہے کہ انہیں گمراہی کا خطرہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ گمراہی رجس ہے, رجس ہے نا, ناپاکی ہے اور وہ دور ہے. ابھی نے تو نہیں خطرہ, میں بالکل بات کھول رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اگر آپ تھوڑا کہیں میں تھوڑا اور زوم آؤٹ کروں. بھائی اب یہ حجرہ ہے, ہمدانی صاحب یہ باہر صحرا تو نہیں کہ مسجد تھی اوپن پبلک بیٹھی ہوئی تھی, رسول نے کہا نہیں, گھر ہے, گھر میں مخصوص لوگ, صحن ہوتا پھر بھی بات نہیں. یہ ان بیبیوں کے علیحدہ علیحدہ حجرے, ان میں سے ایک زوجہ کا حجرہ. اب اس میں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں, یا نبی کے یا اس بیبی کے. نبی کے اہل بیت کو قرآن کی آیت سامنے کھڑی ہے, ان کے لیے تو یطہرکم تطہیرا آ چکی ہے, یہ تو پاک ہے, انہیں گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں. اب اگر مزید زوم کیا تو پیچھے بچ گئے وہ خاص لوگ جو اس زوجہ کے رشتہ دار ہوں گے. اب یہاں پر بات کھل گئی, بڑی کھل گئی, کیونکہ بخاری لکھ گیا کہ جب رسول نے یہ کہا تو اسی حجرے میں ایک شخص اٹھا. سننا سکی لان دینا نہ ڈالا گیا.
آپ کو لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں. حقیقت اتنی اچھی ہوگی کہ ان کا ماننے والا بھی کہے گا لعنت ہے بھائی. اور یقین کریں آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. آپ اتنا اچھا اتنا کھول کے اتنی کلیئر بات پہنچے کہ لعنت ان کے منہ سے نہیں. وہ کہیں گے ہم کدھر کھڑے رہے. اور ایسا ہوا ہے, میں نے لاکھ جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے حقائق رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں تو یہ پتہ ہی, ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں تو یہ سنایا ہی نہیں گیا. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں سنایا گیا, لیکن اس منبر کو کم از کم سنانا چاہیے. اب ان کے پاس تو غربت ہے, علمی غربت کے, ان کے پاس تو وہ بتاتے ہی نہیں ان کو, ان کے بچوں کو تو بتاتے ہیں. اب ان کے چہرے بھی اس طرف ہیں کہ یار یہ ہمیں نہیں بتاتے, یہ بتائیں گے. اور یہاں پر جو بیٹھتا ہے یہاں والے کہتے ہیں جی یہ نہ بتائیں کچھ اور بتائیں. اور جو اصلاح کرتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک ہی جملہ ہے, ہمارے اپنوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے, ہمیں ضرورت کیا ہے ان کے نام لینے کی. یہ اصلاح میں نے اتنی سنی ہے کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں, چھوڑا کریں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہمارے آئمہ کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے. تو اللہ کو کہو نا کہ موسیٰ کی بات کرے, فرعون کی بات کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ ضرورت ہی نہیں ہے تو آدم کی بات کر, ابلیس کی بات کر. یہ طریقہ پروردگار کا ہے, حق بھی دکھاؤ گمراہی پھر فیصلہ ان پہ چھوڑو. آپ نے حق کو قبول کرنا ہے, یہ گمراہ. بس میں اس پہ بات ختم کرنے لگا اور انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے کہ رسول اللہ نے کہا لکھوا لو. ایک شخص نے اٹھا, اس نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب. اس میں میں نے 1 یا 2 سال قبل عمران بھائی بریڈ فورڈ حسینیہ میں خمسے کے دوران خمسہ پڑھا تھا. اس میں نے اسی حدیث کرتاس کو, لشکر اسامہ کو بھرپور طریقے سے پڑھا تھا. اور پھر میری اسی مجلس کے کلپ لے کے ایک پاکستان کے مولانا, اس نے میرے کو پہلے کلپ چلایا اسی مجلس کا بریڈ فورڈ حسینیہ. اس نے کہا یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے کہا لکھوا لو, اور ایک شخص نے کہا, ایک صحابی نے کہا کہ میں نہیں لکھنے دوں گا. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے یہ کہہ کے الزام صحابی پہ نہیں لگایا, الزام رسول پہ لگا دیا ہے. کیونکہ اگر وہ لکھوانا اتنا ضروری ہوتا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی گمراہی سے بچنے کا نسخہ تھا, اور وہ اتنا اہم ڈاکومنٹ تھا, اتنی اہم چیز تھی, اور اس صحابی کے منع کرنے پہ رسول رک گئے, تو اس کا مطلب قصور رسول کا ہوگا. سن لیں, پھر قصور تو رسول کا ہوا, پھر اس کا مطلب یہ بلیم رسول پہ کر رہا ہے. یا پھر یہ مانے کہ اتنی اہم چیز اور نبی نے اپنے عہدے کا خیال ہی نہیں کیا, اور اللہ نے کہا تھا کہ کہہ دے, اور اس بندے نے کہا نہیں لکھوانا, اور رسول نے نہیں لکھوایا. یہ ڈیوٹی رسول کی تھی لکھوانا, نہیں وہ بندہ لکھوا رہا تھا پھر بھی لکھواتے. آگے بیٹھے ہوئے بندوں نے کہا کیا کہنے, منہ توڑ کے رکھ دیا جی آپ نے شیعہ خطیب. اس کا پھر دوسرا حل یہی نکلے گا جناب کہ یا تو وہ بندہ اتنا اہم تھا کہ اس نے کہا نہیں لکھوانا, اور اس کی نہیں میں رسول چپ ہو گئے. تو شیعوں یا پھر اس بندے کو اہم سمجھو کہ وہ بندہ اتنا اہم تھا کہ اس نے نبی سے کہا لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ نے کہا پھر جب اس نے نہیں کہہ دیا تو اب نہ لکھوانا. یا پھر یہ مانو کہ وہ پیغام اتنا ضروری نہیں. تو آئی اب گیند آ گئی ہمارے کو, پھینک لیے واپس. تو میں نے پھر اس کو پھینک دیا, میں اس کو دہرانے لگا. میں نے فوراً گفتگو ریکارڈ کروائی کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی نے نہیں لکھوایا تھا؟ یہ آپ تک کس نے بات پہنچائی ہے کہ نبی نے لکھوایا؟ لکھوا دیا تھا اسی لمحے, اسی 1 منٹ کے اندر, اسی سیکنڈ میں, اسی بات کے اندر لکھوا دیا. پورا تجسس پیدا کر دیا کہ بھئی لکھوایا ہے نبی نے, لکھوایا ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نبی
نبی نے لکھوایا ہے. نبی نے کہا تھا میں تمہیں لکھ کے دوں گا کہ تم گمراہ نہ ہوگے. جس کا لکھنا تھا وہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے کہا جو لکھوانا تھا وہ دکھا دیا ہے, اب میں نے گمراہی دکھا دی ہے. اس کا مطلب اس کا اٹھنا ہی محمد کا لکھنا تھا. اٹھنا ہی بھائی لکھا گیا, لکھا گیا, لکھا گیا. اب جو بھی حدیث کرتاس لکھے گا وہ لکھے گا کہ نبی نے لکھوانا تھا. نبی کا کام ہوتا ہے ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر کے دکھانا. بس نبی اپنے آخری دنوں میں کام مکمل کر گئے. آخری پیغام ہے آج کی تقریر کا, اور یہی شیعہ مذہب ہے. نبی کوئی کام زمین پہ ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے. نبی کے ذمہ دو کام تھے, ایک ہدایت کرنا تھا, ایک گمراہی کو ہدایت سے جدا کر کے دکھانا تھا. نبی نے غدیر میں علی کو کھڑا کر کے ہدایت دکھا دی, حجرے میں بندے نے کھڑا ہو کے گمراہی دکھا. عوام پہ ہے. غدیر میں بھی دکھا دیا, حجرے میں بھی دکھا دیا. واضح جو چیز لکھوانی تھی وہ لکھی گئی. لکھا گیا ہے کہ لکھوانے لگے تھے اور منع کیا گیا. یہ منع ہی محمد کا لکھنا تھا. یہ بالکل ایسے ہی تھا. اللہ نے کہا کرو آدم کو سجدہ, ایک نے کہا نہیں کرنا. خدا نے کہا تیرا نہیں کرنا ہی میرا لکھوانا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو بیٹھا اس نے سجدہ نہیں کرنا؟ کیا کہتے اس نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گا, ایک وقت آنے دے, یہ خود اٹھے گا. میں اٹھاؤں گا تو فرشتے فوراً سوچیں گے وہ تو بیٹھا ہوا تھا, وہ تو سجدے کر رہا تھا, وہ تسبیح کر رہا تھا, کیا ہوا ہے, کیوں اٹھا دیا, کیوں نکال دیا؟ خدا نے کہا بیٹھا رہنا, میں نہیں اٹھاؤں گا, یہ خود اٹھے گا. میں کہوں گا سجدہ کرو مجھے, یہ نہیں اٹھے گا. میں کہوں گا میری تسبیح کرو, نہیں اٹھے گا. میں کہوں گا مجھے اللہ مانو, یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا. جیسے میں کہوں گا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بنانے والا ہوں, یہ فوراً اٹھے گا. میرے مالک کیوں اسے تیرے خلیفہ دشمنی فرما؟ نہیں نہیں, یہ خود بننا چاہتا ہے. میرے پاس 5ویں امام کی ایک حدیث. 5ویں امام سے ایک بندے نے پوچھا کہ میرے مولا شیطان نے عبادت تو کی تھی؟ فرمایا ہاں کی تھی. اس کا انکار آخر میں کیا, پہلے عبادت کی, انکار کے بعد اس نے کوئی نہیں کی. پہلے تو کی نا, اور اس عبادت میں اس نے انکار بھی نہیں کیا تھا. اور اللہ عادل ہے, وہ اسے اس کے کسی سجدے کا اجر نہیں دے گا. کتنا واضح, کتنا اچھا سوال ہے کہ اس نے عبادت جب وہ کر رہا تھا تب تو اس کے ذہن میں کوئی فطور نہیں تھا نا, وہ بالکل پیور عبادت کر رہا تھا. وہ انکار کیا, اس کے بعد اس نے نہیں کی, لیکن جو پچھلی ہے وہ ضائع ہو گئی, وہ فائدہ نہیں دے گی. امام کا کتنا کھلا ہوا جواب تھا. اور منطوق امام بھی سمجھ لینا اور مفہوم امام بھی سمجھ لینا کہ امام کہہ کس کو رہے ہیں اور پہنچا کہاں رہے ہیں. امام نے کہا وہ بالکل وہی لفظ پڑھا, اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کی تھی. اس نے جب عبادت کی تھی اس کے ذہن میں اللہ کی معبودیت نہیں تھی, اس کے ذہن میں لالچ چھپا تھا کہ اس نے خلیفہ بنانا ہے. میں اتنی عبادت کروں گا, اتنی عبادت کروں گا, اتنی عبادت کروں گا, میں پچھلی صفوں سے نکلتا فرشتوں کی اگلی صف میں آیا. میں آیا بعد میں ہوں, آپ میرا منطوق سن رہے ہیں. یہ خلق فرشتہ نہیں ہوا تھا,
نہیں ہوا تھا، فرشتہ تو تھا ہی نہیں، جن تھا. یہ بعد میں آیا، بعد میں علیہ السلاموں میں آیا تھا، پھر اپنی تیزی کے ساتھ آگے آ گیا. اس کے ذہن میں تھا الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا، میرے مقابلے پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا. یہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، یہ پیچھے سے جب چلا تھا، جب آیا تھا تب بھی عبادت میں لالچ، بیٹھا لالچ، آگے آیا لالچ. ابھی تو اس بدبخت کی کوئی اولاد نہیں تھی، ورنہ بندوں سے لالچ اس سے اگلے فیصلے بھی کروا دیتا ہے. چلے جس نے سمجھ لیا میں دونوں ہاتھوں سے ڈال دیا. کاش کوئی بریک بندہ بیٹھا ہوتا. بندوں میں لالچ ہوگا نا، لالچ میں بندے رشتے داریاں بھی کاری لیتے ہیں. ہر رشتہ محبت میں نہیں دیا جاتا. نبی نے آخری ایام میں دین کا کام مکمل کر دیا. نبی نے غدیر میں کام، نبی نے ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. اب اس کے بعد ہدایت بھی نمائندے بھیجتی رہی، گمراہی بھی نمائندے بھیجتی رہی. ہر دور کے گمراہ نے ہر دور کے ہادی سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن ہدایت کیسے بکتی؟ وہ گمراہی کے ہاتھوں میں بیعت کیسے کرتی؟ کل کی پوری مجلس ہوگی لفظ صلح پہ کہ کیا تھے امام حسن، کیونکہ مجھے آج رسول خدا پہ بات کرنی تھی. تابوت ہے امام حسن کا، زہرا کے گھر سے ایک جنازہ نہیں اٹھا. آج زہرا کے گھر سے 2 جنازے اٹھے، ایک بابا کا جنازہ، ایک بیٹے کا جنازہ. باپ کا جنازہ بھی غربت میں اٹھا، بیٹے کا جنازہ بھی غربت میں اٹھا. کہاں مکہ سے نبی نے اسلام پھیلانا شروع کیا. بچپن سے نبی پہ قاتلانہ حملے ہوتے رہے، مکہ میں نبی پہ قاتلانہ حملے، پتھروں سے مارا گیا میرے نبی کو. طائف کی وادیوں میں پتھر مارے، اس نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. جانوروں کی گندگی سجدے کی حالت میں نبی کے سر پہ رکھی گئی. وہ تو بیٹی زندہ تھی، مسجد میں گئی، بابے کے سر سے لہو صاف کیا، باپ کا بازو پکڑ کے آ گئی. مکہ کے مشرک نبی کی جان کے دشمن تھے، لیکن جیسے ہی زہرا کو آتے دیکھا، مکہ کے لوگوں نے، کتابیں کہتی ہیں کہ اپنے چہرے کپڑوں پہ لپیٹے اور دوڑے وہاں سے. کیوں؟ زہرا کا خوف نہیں. کس ڈر سے گئے تھے؟ کیونکہ عرب کے وحشیوں نے کچھ چیزوں کے اصول بنائے تھے. ان کے اصول میں تھا کسی کو قتل کر رہے ہو اگر بیٹی آ جائے تو قاتل وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا تھا. یہ عرب کے مشرکوں کے اور وحشیوں کے اصول تھے. جناب زہرا گئی ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کو خون میں لتپت چھوڑا اور وہاں سے چلے گئے. بس سکینہ کے دل میں یہی آس، یہی آس لے کے 10 محرم کو حسین کی بیٹی قاتل کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی. مجھ پہ سوال کرو یو کے والوں، کیا جیسے مکے کے وحشیوں نے زہرا کا حیا کیا تھا، کیا کربلا میں مسلمانوں نے کیا؟ قاتل کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے چہرے پہ اجرکم اجرکم اجرکم.
نبی کی زندگی غربت میں زخموں سے بھرے ہوئے محمد نے دنیا چھوڑی. چلے میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ شہادت کل پڑھ دوں گا تمہیں نبی کی غربت کل سنا دوں گا. آج ہے جنازہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پڑھ رہا تھا. ایک عرب کا ذاکر اس نے امام حسن کی شہادت پڑھی. شہادت پڑھنے کے بعد وہ گھر آ گیا. خواب میں امام حسن خود تشریف لائے. امام نے فرمایا اے ذاکر تو نے میرا اصل مصاحب نہیں پڑھا. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا مولا میں نے زہر کی شدت پڑھی تھی. فرمایا تو نے زہر پڑھی ہے میرا اصل مصاحب نہیں پڑھا. اس نے کہا مولا میں نے آپ کے جگر کے ٹکڑے پڑھے تھے. فرمایا تو نے میرے جگر کے ٹکڑے پڑھے میرا اصل مصاحب نہیں پڑھا. اس نے کہا مولا میں نے آپ کے جنازے کے تیر پڑھے تھے. فرمایا تو نے میرا زخمی جنازہ پڑھا ہے میرا اصل مصاحب نہیں پڑھا. مولا میں نے آپ کا لہو بھرا کفن پڑھا تھا. فرمایا تو نے میری غربت پڑھی ہے میرا اصل مصاحب نہیں پڑھا. مولا آپ کے جنازے کا پلٹنا میں نے پڑھا تھا. فرمایا پڑھی تھی تو نے میری غربت میرا اصل مصاحب نہیں پڑھا. اب امام کے جنازے سے پہلے امام کی خود اپنی حسرت سننا اور پھر امام کا ماتم شروع کرنا. اس ذاکر نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کون سا آپ کا وہ مصاحب ہے جو مجھ سے پڑھا نہ جا سکا. امام نے کہا میرا اصل مصاحب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب میری ماں کے چہرے پہ تماچا لگا تھا. میں زہرا کا بڑا بیٹا تھا. باقی میرے چھوٹے بہن بھائی تھے. میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ زخمی ہوا. میری ماں نے میری آنکھوں میں دیکھا. حسن کہتے میں مر گیا جب میری ماں نے پہلی بار مجھے بے بسی کے عالم میں دیکھا. میرا اصل مصاحب یہ ہے میری زندگی میں میری ماں کا چہرہ زخمی ہوا تھا. یہ زہرا کا بڑا بیٹا تھا. زہرا کا جنازہ تیار ہو چکا تھا. علی حجرے سے اٹھانے والے تھے یا حسین اور زینب نے حسن کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا. دونوں بہن بھائی بھائی کو حجرے سے باہر لے گئے. حسین کی آواز آئی تو ہمارا بڑا بھائی ہے ہمیں بابا سے سوال کرتے شرم آتی ہے. میں اور زینب تیرے پاس اس لیے آئے ہیں ایک بار ہمیں ماں کے جنازے پہ لے کے جا. اپنے ہاتھوں سے ماں کا کفن کھول. حسن کی آواز ہے کیوں کھلوانا چاہتا ہے. حسین کی آواز ہے جب سے دربار سے آئی ہے مجھے چہرہ نہیں دکھاتی تھی. میں گود میں بیٹھ بیٹھ کے پوچھتا تھا اماں مجھے چہرہ دکھا دے. روکے گا نہیں جب میں مر جاؤں حسن کو کہنا میرے کفن کے بند کھولے تجھے اور زینب کو میرا چہرہ دکھا. جتنا شریف تھا اتنی شدید زہر ملی. جو لفظ سن کے روتے محمد شاہ جی جتنا شریف تھا اتنی شدید زہر. زہر مل گئی. بچا ہوا شربت امام نے زمین پہ گرایا. زمین میں آگ لگ گئی. جو زہر زمین برداشت نہ کر سکی وہ حسن کے جگر میں آ گئی. دیواروں کے ساتھ لگتے ہوئے میرے امام جناب ام فروا کے دروازے پہ پہنچے. دروازے پہ ہاتھ رکھ کے امام کی آواز آئی فروا دروازہ کھول. قاسم کی ماں تڑپ کے اٹھی. بند دروازہ کھولا. امام کے سر سے امامہ اترا ہوا. رنگت زرد ہے منہ سے خون ہے. بی بی فروا کی آواز آئی مولا کس نے کیا. امام کا پہلا لفظ منہ سے نکلا قاسم جگا. جناب قاسم کی عمر مبارک کتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر. 3.5 سال کا قاسم. ماں نے بستر سے اٹھایا
باپ کے سینے پہ لٹایا. جناب قاسم کی آواز آئی اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں کی آواز آئی قاسم آنکھیں کھول، گرم ریت نہیں بابے کا زخمی سینہ ہے. جناب قاسم نے آنکھیں کھولی، باپ کا چہرہ دیکھا. مولا حسن کی آواز آئی قاسم مجھ سے سوال نہ کرنا، جلدی پھوپھی کے دروازے پہ جا، زینب عالیہ کو میری موت کی اطلاع دے کے آ. مجھے بول کے بتاؤ 3.5 سال کے بچے کو موت کی اطلاع دینی آتی ہے؟ رو کے قاسم کی آواز آئی بابا کیا کہنا ہے؟ حسن کی آواز آئی میرے قریب آ. مولا حسن نے قاسم کا گریبان پھاڑا، آستین الٹی، سر پہ مدینے کی ریت ڈالی. روکے گا تو نہ بولنا، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائے گی. 3.5 سال کا قاسم مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، مصائب اپنے عروج میں ہے. میں دعا کروانے لگا ہوں، آمین ضرور کہنا. اللہ کسی سوئی بہن کو بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے، بہن سو رہی ہو اسے کوئی جگا کے نہ بتائے کہ تیرا بھائی مر گیا ہے. قاسم دروازے میں پہنچا، زینب کا دروازہ بند نظر آیا. قاسم دروازے میں بیٹھ گئے. یا جناب زینب تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی اماں فضہ چراغ روشن کر. بی بی فضہ کی آواز ہے بی بی ابھی نماز شب کو وقت باقی ہے. رو کے کہتی ہے نماز شب کے لیے نہیں اٹھی، میں سو رہی تھی. میں نے خواب دیکھا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میری ماں کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں. زینب روتی ہوئی دروازے پہ آئی. زینب عالیہ نے دروازہ کھولا، قاسم کی پیشانی زینب کے قدموں پہ آئی. بیوی نے چراغ قریب کیا. رو کے کہتی میرا امیر قاسم. رو کے دا امیر نہیں تیرا یتیم قاسم. اب نہ بابے کو زہر میں لگے. 4 یا 5 منٹ مجھے دینا. روتے ہوئے زینب عالیہ، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مصائب. روتے ہوئے زینب عالیہ حسن کے گھر کی جانب دوڑی. حالت کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. جناب فروہ جگر کے ٹکڑے چھپانے لگی. زینب کی آواز آئی نہ چھپا، میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. جناب زینب عالیہ پہنچ گئی. بھائی نے بھائی کو سینے کی ٹیک دی. حسن کی آواز آئی حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا. حسن کی آواز آئی حسین میرے بعد عباس کا خیال رکھنا، یہ میری ماں کا لاڈلا بیٹا ہے. میری ماں زخمی ہاتھوں سے اس کے لباس سی کے گئی ہے. میری ماں نے عباس کی بڑی وصیتیں کی تھی. حسن نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا، قاسم کا ہاتھ اکبر کے ہاتھ میں رکھا. آخری لمحے میں حسن کی آواز آئی اب ہر کوئی حجرے سے چلا جائے. سب جانے لگے. حسن کی آواز آئی الا عباس، سوائے عباس کے. اکیلا عباس حسن کے حجرے میں تھا. زخمی حسن نے عباس کا دایاں ہاتھ پکڑا، زینب کی چادر کا پلو عباس کے ہاتھ میں دیا. روکے گا عباس وعدہ کر جب تک تیری زندگی ہے میری زینب کی چادر کوئی نہ دیکھے، میری زینب کے پردے کو کوئی نہ دیکھے. بس بھائی کے سینے کے ساتھ بھائی کا سینہ تھا. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اصل بھائی کے درجات بلند فرمائے. سینے کے ساتھ سینہ تھا. بھائیوں نے غسل دیا، بھائیوں نے کفن دیا. بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. میں نے شبیر کا گھر کی غربت پڑھنے کے لیے وطن چھوڑا ہے. میں شہادت پوری پڑھنے لگا ہوں. حسن کا جنازہ مدینے کے بازار میں آیا. یا ایک عورت خچر پہ سوار ہو کے آئی. اس نے آگے کا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا محمد کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے. اس عورت نے اشارہ کیا. مروان بن حکم نے پہلا تیر حسن کے جنازے میں پھینکا. پیچھے سے 70 تیر آئے. عباس حسن کے جنازے کے سامنے آ گیا. آواز دینا تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، وہاں روکنے والا کوئی نہ ہوگا. عباس کی آواز ہے